بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونے کی خبر دینا۔ جب قریش مکہ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار میں لڑنے جھگڑنے میں عاجز آ گئے تو انہوں نے مل کر ایک عہد نامہ تحریر کیا۔ انہوں نے خدا کے نام حلف اٹھایا کہ وہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے آئندہ قطع رحمی کر لیں گے، نہ ان کا رشتہ لیں گے، نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے اور نہ انہیں کوئی چیز دیں گے، اور نہ ہی ان سے کلام کریں گے۔ یہ عہد نامہ کپڑے میں لپیٹ کر ضرب مہر کیا گیا اور دیوار کعبہ پر لٹکا دیا گیا۔ جب ابو طالب کو پتہ چلا تو تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ہمراہ شب ابو طالب میں جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا مقیم ہو گیا۔ 3 سال تک وہیں شب بسری کی۔ کسی نے بھی ان سے اپنی نسبت کا احساس کرتے ہوئے بلائی نہ کی، صرف ابو العاص بن رب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، کبھی کبھی رات کے وقت گندم اور کھجوریں وہاں لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کار خیر کی تعریف کی اور اسے سراہا۔ جب ان کی حالت تنگ ہو گئی اور قریش کی سختی انتہا کو پہنچ گئی تو حق تعالیٰ سبحانہ نے عہد نامہ قریش پر کسی جاندار چیز کو مسلط کر دیا جس نے سوائے خدا کے نام کے تمام تحریر کو تلف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو مطلع کر دیا۔ ابو طالب تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ عمدہ لباس زیب تن کیے مکہ معظمہ میں آ گئے اور قریش میں آ کر بیٹھ گئے۔ قریش نے ان کا احترام و اکرام کیا۔ ابو طالب نے کہا، اے گروہ قریش، ہم تمہارے پاس ایک کام کے لیے آئے ہیں، امید ہے کہ تم اس میں عدل و انصاف سے کام لو۔ کہنے لگے، ہم احسان کریں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے عہد نامے پر ایک ایسے جاندار کو مسلط کر دیا ہے جس نے سوائے خدا کے نام کے اس میں کچھ نہیں چھوڑا اور صلح رحمی اور ظلم و ستم سے متعلق ہر چیز کو کھا گیا ہے۔ میں نے کبھی بھی اس سے جھوٹ نہیں سنا۔ اسے دیکھو، اگر درست ہے تو خوف خدا کرو اور اس ناپسندیدہ طریقہ کار سے باز آ جاؤ۔ اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور اس کی حمایت سے دستکش ہو جاؤں گا، پھر تم جو چاہو کرنا۔ قریش بولے، اے ابو طالب، یہ اچھا خیال ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو عہد نامے لانے کا بھیجا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں بسمک اللہم کے سوا کوئی چیز باقی نہ تھی۔ حضرت ابو طالب نے ان کی ملامت کی، وہ سب خاموش ہو گئے، کچھ کہہ نہ سکے اور اس عہد نامے سے منحرف ہو۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس درہ سے باہر آئے اور قریش مدت تک آپ سے صلح پر کار بند رہے۔